سال 2024 میں دو خاندانوں کی نصف صدی سے قائم بادشاہت کا سورج غروب ہوا۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی جی۔ ابھی کل کی بات ہے کہ صدر بشار الاسد شام کے طاقتور حکمران تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ پوری طاقت میرے پاس ہے، لیکن کایا پلٹی اور پل بھر میں کیا سے کیا ہو گیا، اور آج وہ کسی بھی ملک میں پناہ لینے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد جس نے بڑی پاور تھی جس کے پاس، اور غلام بنا کے رکھا تھا لوگوں کو، اور جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا تھا تو اس کو وہ جیلوں میں یا تہہ خانوں میں یا پتہ نہیں کہاں پر وہ ان کو بند کر دیتی تھی، اور ہر اٹھنے والی اپنی طرف آواز کو مس کر دیتی تھی۔ لیکن اس کا سورج بھی غروب ہوا، اور کئی دہائیوں سے حسینہ واجد بنگلہ دیش پر قابض تھی، اور پھر یہ جو شام پر پچھلے کوئی 50 سال سے اس کا پورا خاندان، اور یہ خود ڈاکٹر ہے لیکن اس نے قابض کیا ہوا تھا، اور اس نے پھر صدارت پانے کے لیے اپنے بھائی کا بھی قتل کیا۔ یہ جو بشار الاسد ہے تو یہ شام پر قابض تھا، مگر شامیوں کو داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے ہمت دکھائی، اور 11 دن کی مسلسل جدوجہد کے بعد آخر کار انہوں نے قبضہ چھڑا لیا، اور اپنے جو قیدی تھے، بڑے دردناک مناظر وہاں سے مل رہے ہیں کہ کیسے ان کو تہہ خانوں میں قید کیا ہوا تھا اور کتنی اذیت ان کو دے رہا تھا۔ جیسے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد جو ہے تو وہ اپنے مخالفین کو تہہ خانوں میں قید رکھتی تھی اور ان پہ بڑے ظلم اور زیادتی کرتی تھی۔ ہر حکمران کے لیے یہ سبق ہے، پوری دنیا کے لیے یہ سبق ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، جس نے بھی اللہ کے قانون کے خلاف آواز اٹھائی یا اللہ کے قانون کے خلاف جانے کی کوشش کی تو اس کا یہی عبرتناک انجام ہوا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں یہ جو لوگ ہیں جو انہی کے راستے پر چلتے ہیں وہ کیوں نہیں سمجھتے یا کیوں نہیں غور کرتے۔ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ میری زمین پر غور کرو، میرے لوگوں کے ساتھ دیکھو، میری زمین پر چلو پھرو، دیکھو کیسے کیسے میں نے بڑے بڑے لوگ تباہ کر دیے جو غرور کرتے تھے یا مجھے چیلنج کرتے تھے۔ جلد کسی اور کا بھی غرور ٹوٹنے والا ہے، اور ایک دن اس دنیا نے بھی فنا ہونا ہے۔ سب کو سوچنا چاہیے کہ آج کل حسینہ واجد تھی، آج بشار الاسد تھا، اور کل کو ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ طاقت کا نشہ مغرور تو کر دیتا ہے، لیکن اتنی بھی عقل ضائع نہیں ہونی چاہیے، کم از کم تھوڑا بہت سوچنا چاہیے۔